ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ان کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر ایک بڑا پردہ ہے، اور ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کا ربط بیان کیا ماسبق سے کہ تعلیل للحکم السابق و بیان ما یقتضی، حکم سابق یہ تھا کہ یہ کفر کو ثابت رہے، ان کے لیے انذار عدم انذار برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو انذار عدم انذار برابر ہے اور ایمان کیوں نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ بیان کی گئی کہ ان کے کفر اور اصرار کی وجہ سے ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر لی گئی اور ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی گئی۔ دل پر مہر ہونے کی وجہ سے وہ حق کو سمجھتے نہیں، کان پر مہر ہونے کی وجہ سے حق کو سنتے نہیں، اور نگاہوں پر پردہ ہونے کی وجہ سے حق کے دلائل اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، حق کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں۔ اب یہاں تفصیل لفظ ختم ہے اور لفظ غشاوہ ہے، ان دونوں کو بیان کیا اور سمع و بصر کو آگے بیان کیا ہے۔ والختم القتم، یہ ختم کا معنی ہے چھپانا، اصل میں تو ختم کہتے ہیں الوسم بے تابعین، کسی ٹھپے سے مہر لگانا اور اس کا اثر، پھر اس میں چونکہ جب مہر لگا دی جاتی ہے کسی چیز میں کچھ رکھ کر کے تو اس میں چھپانا پایا جاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے ختم۔ تو لازم سے تفسیر کی ہے کہ ختم کا معنی ختم ہے، اور اس سے پھر کسی چیز سے اعتماد حاصل کرنے کو، اس پر مہر لگا کر کے اعتماد حاصل کرنے کو موسوم کیا گیا۔ تو اصلی معنی تو چھپانا تھا، پھر کسی چیز پر مہر رکھ کر کے اعتماد حاصل کر لیا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں، باہر سے کچھ جائے گا نہیں، تو دوسرے نمبر کو اس کو ختم کہا گیا۔ اب پہلے معنی سے مناسبت کیا ہے، اس کو کہا لأنہ کتم لہو، اس لیے کہ یہ اس کو چھپا دینا ہے۔ والبلوغ آخرہ، یعنی سمیہ بالبلوغ آخرہ، کسی شے کے آخر تک پہنچنے کو ختم کہا گیا، جیسے ختمت الکتاب، میں نے کتاب ختم کی، یعنی اس کے آخر تک پہنچ گیا۔ اب اس کی پہلے معنی سے کیا مناسبت ہے؟ پہلا معنی تو ختم ہے، ختم کرنے میں آخر تک پہنچنے میں تو کچھ چھپانا ہوتا نہیں، اس کو کہا کہ اس کو دوسرے معنی سے مناسبت ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگا کر کے اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور محفوظ ہونے کی وجہ سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا، باہر سے اس میں کچھ جائے گا ہی نہیں۔ تو اس دوسرے سے مناسبت ہے بلوغ کو، آخر تک پہنچنے کو، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ آخری عمل ہے جو اس کے محفوظ رکھنے میں پھر سے احراز ہے، تو پناہ کہتے ہیں احراز پناہ میں لینا اور محفوظ کرنا، اس پر نظر کرتے ہوئے کہ یہ آخر تک پہنچ جانا یہی آخری عمل ہے جو اس کی محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لفظ غشاوہ کو بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ الفاظ کی ہیئت بھی کچھ خاص معانی پر دلالت کرتی ہے، جیسے فعال کا وزن اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، جیسے خیاط ما یخاط بھی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تو خیاط سوئی کو کہتے ہیں، معنی اس کا ما یخاط بھی۔ اسی طرح رکاب ما یرکب بھی، حزام ما یحزم و یشد بھی۔ اب اس کے ساتھ جب تانیث لگ جاتی ہے، فعالہ کا وزن ہو جاتا ہے، تو یہ استعمال کو چھا جانے کو بتاتا ہے، جیسے امامہ جو سر کو لپیٹ لیتا ہے، عصابہ امامہ سے چھوٹی پٹی ہوتی ہے جو سر کو میں لپیٹی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صناعات کے نام ہیں، جیسے خیاطہ ہے، قصارہ ہے، سیاغہ ہے، تو یہ سب اس فن کی ساری چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، تو استعمال کو بتانے کے لیے فعالہ کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ غشاوہ آیا، اس کو کہا کہ یہ فعالہ کا وزن ہے غشاہو بمعنی غطاہو سے، غشاہو کو معنی اس کو چھپا دیا، بنیت لما یشتمل علی الشیء،
یہ وزن اس کے لیے بنایا گیا جو شے پر مشتمل ہو. جیسے حسابہ تو پٹی کہتے ہیں جو سر کو چھپا لیتی ہے، سر کو گھیر لیتی ہے. امامہ ویسے ہی پگڑی کو کہتے ہیں جو سر کو گھیرے ہوتا ہے. ایسی اور الفاظ ہیں. یہاں تک ہو گیا. اب جو فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا کہ اس کو کہ حقیقت پر رکھا جائے کہ اللہ نے مہر کر دی ہے. اب مہر کرنے کی حالت اور کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے. دوسرے کہ اس کے کچھ توجیہ تعویل کی جائے، تو اس کو بیان کیا کہ ان کے کان پر واقعتاً مہر ہو تو ایسا تو ہے نہیں، کان ان کا کھلا ہوا ہے. دل تو خیر اندر کی چیز ہے. اور آنکھ کے سامنے پردہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی کانوں سے بس اب باتیں سنتے ہیں. پھر جو فرمایا گیا کہ دلوں اور کانوں پر مہر کر دی گئی ہے اور آنکھوں پہ پردہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی اعلیٰ افساری غشاوہ صراحتاً تو یہ نہیں ہے کہ وجہ، لیکن بعض قراتوں میں وجہ اعلیٰ افساری غشاوتاً یہ اعلیٰ مقدر کر کے اس کا مفعول بھی بنایا گیا ہے. تو آنکھ پر پردہ ڈالنا جب ہوگا تو تغشیہ ہوگا. تغشیہ ایک معنی چھا دینا، پردہ ڈالنا. تو اس کو کہا ہے کہ حقیقتاً مہر کرنا اور پردہ ڈالنا نہیں ہے. تب پھر کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں و کانوں میں ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کفر اور معاصی سے محبت کرتے ہیں اور طاعت، ایمان اور طاعت سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ حیت کیوں پیدا کی گئی؟ ان کی گمراہی اور نظر صحیح سے اعراض کی وجہ سے. اب اس حیت کی وجہ سے ان کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں حق نفوذ نہیں کرتا ہے. تو یہ حیت ان کے دلوں اور کانوں میں ایسی حیت پیدا کر رہی ہے کہ دل ان کے حق کو قبول نہیں کرتے، کان حق کو سنتے نہیں ہیں، ایسی آنکھیں ان کی حق کی نشانیوں کو دیکھتی نہیں ہیں. اسی حیت کو مہر کرنا کہا گیا ہے. تو اس کو بیان کیا کہ وَإِنَّمَا وَلَا تَخْشِيَةَ وَلَا خَتْنَ وَلَا تَخْشِيَةَ الْحَقِيقَةِ، یعنی حقیقتاً مہر کرنا اور پردہ ڈالنا نہیں ہے. ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی حیت پیدا کر دینا، حیاتاً تمرنہم علی استحباب الکفر والمعاصی. مرنا یمرون مرانتاً ناصرہ سے عادی ہونا، مرنا تمرین عادی بنانا، خوگر کرنا. تو ان کے دلوں میں مراد ہے ان کے دلوں میں ایسی حیت پیدا کرنا جو ان کو کفر اور معاصی کو محبوب رکھنے اور ایمان و طاعت کو ناپسند کرنے، برا سمجھنے کا خوگر بنا دیتی ہے. اور یہ حیت پیدا کرنا کہاں سے ہوا؟ بے سبب غی. تو حیت پیدا کرنا ان کے نفوس میں ان کے غی، گمراہی اور تقلید میں انہماک اور نظر صحیح سے اعراض کی وجہ سے. اب حیت پیدا کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَجْعَلُوا قُلُوبَهُمْ، تجعلوا کی ضمیر وہ ہے کہ وہی حیت کی طرح ہے کہ وہ حیت ان کے دلوں کو اس حال میں کر دیتی ہے کہ ان میں حق نفوذ نہیں کرتا. اور ان کے کانوں اسماعہم تعافو اجتماعہم، یعنی تجعلوا اسماعہم تعافو، آفا نفرت کرنا. اور وہ حیت ان کے کانوں کو اس حالت میں کر دیتی ہے کہ وہ حق کو سننے سے نفرت کرتے ہیں. فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا مُسْتَوْثَقٌ مِنْهَا بِالْخَتْمِ، تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ مہر کر کے ان پر اعتماد حاصل کر لیا گیا ہے، مہر کر کے مضبوط کر دیا گیا. تو جیسے کسی چیز پر واقعتاً مہر کر دی جائے تو اعتماد ہو جاتا ہے کہ اب اس میں باہر سے کچھ جائے گا نہیں، اندر سے نکلے گا نہیں. تو وہی حیت جب پیدا کر دی گئی ہے تو اب اس میں حق نفوذ نہیں کرے گا اور دل میں جو کفر ہے وہ باہر نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے اس کو ختم سے تشبیہ دی گئی. اور مشبہ بہی کے لیے جو لفظ ہے ختم وہ لایا گیا، اب اس سے مشتق ہوا فعل ختم ہے. تو یہ استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہوا. مشبہ بھی ختم آیا اور ختم سے مشتق ختم ہے وہ اس کی جگہ رکھا گیا. تو اس وجہ سے مشتق میں جب جاری ہوا تو تبعیہ ہوا. اب ابصار والا ابصار مغشاوہ ہے تو اس کے لیے کہا وہ ابصارہم، یعنی تجعلوا ابصارہم کہ وہ حیت لا تجتلی ہے، اجتلا ہو رہا ہو جلین کی چیز کو واضح طور سے دیکھنا.
لا تشتری الآیات المنصوبۃ، آیات جو ہے اس کا مفعول بہی ہے. کما تشتریھا اعین المستبصرین فتسیر کانہا غطی علیہا وحیل بینہا وبین الابصار. اور وہ حیرت ان کی آنکھوں کو ایسی کر دیتی ہے کہ وہ دیکھتی نہیں ہیں ان نشانیوں کو جو انفس اور آفاق میں قائم کی گئی ہیں، جس طرح سے کہ بصیرت والوں کی آنکھیں ان نشانیوں کو دیکھتی ہیں. فتسیر ہوتی، یہ آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ گویا کہ ان آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. وحیل بینہا وبین الابصار، اور حیلولہ سے حیلہ سے حیلہ مجہول قیلہ کو نمبر، اور ان کے اور دیکھنے کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے. تو اب یہ بھی ایک حالت ہوئی کہ واقعتاً کسی چیز کے سامنے پردہ رکھ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آگے کی چیز نہیں دیکھے گی، اور ان کی نگاہوں وہ کیفیت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے حق کی نشانیوں کو نہیں دیکھتی ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ پردہ ڈال دیا گیا ہے. تو اس حیات کو غشاوہ، پردہ ڈالنا یہ کہا گیا. تو حیات یہ مشبہ اور غشاوہ مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی صراحتاً آ گیا. اور چونکہ یہ اس میں جامد میں جاری ہوا غشاوہ میں، اس لیے استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہوا. اسی کو کہا وَسَمَّاهُ عَلَى الْاِسْتِعَارَةِ خَتْمًا وَتَخْشِيَةً، اسی حیات پیدا کرنے کو بطور استعارہ ختم اور تخشیہ کہا ہے، مہر کرنا اور پردہ ڈالنا کہا ہے. دوسری کی تمثیل مانیں تو تمثیل میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف چند امور کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس مجموعے سے ایک حیات منتزع ہوتی ہے. تو ایک طرف چند امور کا مجموعہ ہے، اس سے ایک حیات منتزع ہوئی، اور دوسری طرف چند امور کا مجموعہ ہے اور اس سے ایک حیات منتزع ہوئی، اور ایک حیات کی دوسرے حیات سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو یہ مانا جائے کہ کچھ برتن وغیرہ ہیں جن میں کچھ چیز رکھی گئی ہے، اب اس کے اوپر مہر کر دی گئی یا پردہ ڈال دیا گیا، تو اب اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، وہ مشبہ بھی ہے. تو اور ادھر ان کے قلوب اور کان اور آنکھ کی حالت یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی حالت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ حق ان میں نفوذ نہیں کرتا ہے. تو ان سب کے مجموعے سے ان کے دلوں کانوں وغیرہ کا ہونا اور ان کی یہ کیفیت ہونا کہ ان میں کچھ نفوذ نہیں کرتا ہے، تو اس حالت کو اس حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جو ان برتنوں کی ہوتی ہے جن پہ حقیقتاً مہر کر دی گئی ہے کہ ان میں کچھ نفوذ نہیں کرتا ہے. تو ایک حالت کو دوسری کی حالت سے تشبیہ دی گئی. جب حال کی حال سے تشبیہ ہوتی ہے وہی تمثیل کہلاتی ہے، تشبیہ مرکب و مرکب. تو تمثیل بھی بنا سکتے ہیں. اس کو کہا ہے کہ اور مسئلہ قلوبہم و مشاعرہم المعوفہ، آفہ اوفق معنی آفت پہنچنا، اسی سے ایفت زرعو ہے مجہول قیلہ کے وزن پر، کھیتی کو آفت پہنچ گئی تو مقول کے وزن پر معوف ہوگا. اردو فارسی معوف استعمال کرتے ہیں. مشاعرہم المعوفۃ باشیاء ضرب حجاب بینہا و بین الاستنفاع بہا ختما و تغطیۃ، یا ان کے دلوں کو اور ان کے معروف حواس کو تشبیہ مثال دی ہے، تمثیل پیش کی ہے ایسی چیزوں سے کہ ان چیزوں میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں مہر کر کے اور پردہ ڈال کر کے ضرب حجاب ڈال دیا گیا ہے. تو مہر کر کے اور پردہ رکھ کر کے حجاب ڈال دیا گیا ہے. تو اب ان میں کچھ نفوذ نہیں کر سکتا، نہ ان میں سے کچھ نکل سکتا ہے. تو ویسی ان کے قلوب کی اور ان کے کانوں کی آنکھوں کی حالت ہے. تو ایک حالت کی دوسری حالت سے تشبیہ ہے. اب آگے یہ کہا وقد بلا احداث حاضل آیا، اسی حیات پیدا کرنے کی تعبیر کہیں طبع سے ہوئی ہے. باری تعالیٰ کے ارشاد اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر کر دی ہے. طبع مانا ٹھپا مارنا، مہر لگانا. اور اسی کی تعبیر اغفال غافل کرنے سے ہوئی ہے. اس ارشاد میں ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. کوئی حیات پیدا کر دینا ہے، اسی کو غافل کرنا کہا گیا. اور اسی کی تعبیر اقصا، قصبہ سخت ہونا، اقصا یقصی اقسان، اسی سے افعال متعدی.
اور سخت کرنے سے تعبیر کی گئی اس ارشاد میں وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو وہی حیت پیدا کرنا ہے، اسی حیت پیدا کرنے کو دلوں کو سخت کرنا یہ فرمایا گیا۔ تو اسی حیت پیدا کرنے کو کہیں ختم کہا گیا ہے، کہیں طبع کہا گیا ہے، کہیں اغفال کہا گیا ہے، اور کہیں یہ سخت کرنا یا اللہ قلوب قاسیہ اسی کا حاصل اقصا، تو کئی اقصا سے تعبیر کی گئی ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب معتزلہ کے لیے اس میں پریشانی ہے کہ جیسے حق خود نہ قبول کرنا، ویسے دوسرے کو قبول حق سے روکنا۔ تو مہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قبول حق سے روک دیا گیا، یہ قبیح ہے، تو اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ختمہ کا یہ معنی کہ اللہ نے ان کو قبول حق سے روک دیا، یہ مطلب، اور ختم کا حقیقی معنی یہ مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی حیت پیدا کر دینا جس کی وجہ سے وہ حق کے قبول سے باز آ جائے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جتنے بھی ممکنات ہیں یہ سب فعل باری تعالیٰ سے ہوتے ہیں، اور اسی کی قدرت سے ان کا وقوع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک امر ممکن ہے، یعنی ان کے دلوں کی کیفیت اور حالت کا ہونا کہ کفر اور اس پر اصرار کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت پیدا کر دی گئی، تو یہ بھی ممکنات میں سے ایک امر ممکن ہے جو واقع ہے۔ اور سارے ممکنات اللہ کی تخلیق سے واقع ہوتے ہیں، اسی کی قدرت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی اسناد اللہ کی طرف حقیقتاً ہے کہ اسی نے ان کے دلوں اور کانوں کی حیت کر دی ہے۔ تو اس کو بیان کیا اہل سنت کے طور پر۔ اب رہا کہ پھر ان کی مذمت کیوں ہے، جس کو زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے کہ حقیقی معنی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے ان کے ذم کے طور پر آئی ہے۔ تو اگر یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہے تو کفار کی اس میں کوئی مذمت نہیں، کیونکہ ان کا فعل ہی نہیں ہے، اور پھر یہ آیت ان کی مذمت کے طور پر وارد ہوئی ہے، تو اس کو بیان کیا کہ مذمت اس لیے کہ یہ حیت ان کے کفر اور معاصی پر اصرار کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔ تو چونکہ کفر و معاصی پر انہوں نے اصرار کیا اور اس کے بعد یہ حیت پیدا کی گئی ہے، اس لیے بطور مذمت ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمُمْكِنَاتِ بِأَصْلِهَا مُسْتَنِدَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اور یہ حیت اس لحاظ سے کہ تمام ممکنات اللہ کی طرف نسبت رکھنے والے ہیں اور اسی کی قدرت سے واقع ہے، اس ندت الیہ ہے، اس لحاظ سے اس حیت کی اسناد بھی اس کی طرف کی گئی۔ اب مذمت کیوں؟ اس کو کہا من حیث انہا مسببۃ مختلفون ورسل آیتن آیتن علیہم شناعت صفتہم و وخامت عاقبتہم، اور اس لحاظ سے کہ حیت مسبب ہے اس کا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بل طبع اللہ علیہا بکفرہم کی دلیل سے کہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب مہر کی، اور اسے اس کے ارشاد بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، اس وجہ سے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر کی گئی۔ تو اس لحاظ سے کہ ان کے عمل اصرار کے ارتکاب کی وجہ سے یہ مہر پیدا کی گئی ہے، یہ حیت پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے ان کی مذمت آئی۔ تو اس کو کہا ومن حیث انہا مسبۃ مختلفوہ ورد آیتن نا آیتن علیہم، نا فلان اخبر بموتہ، اور نا علی فلان ذکر عیوبہ و شہر ذنوبہ، کسی کے خرابیوں کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا، یہاں اعلیٰ کے ساتھ ہے، نایتن علیہم اور شناعت صفتہم و وخامت عاقبتہم، یہ نایہ کا مفعول بھی ہے، شناعت معنی برائی، وخامت معنی خرابی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ ان کے فعل کا مسبب ہے، یہ آیت ان کے اوپر ان کی صفت کی خرابی اور ان کے انجام کی برائی کو بیان کرتے ہوئے وارد ہوئی۔ تو خرابی تو ختم اللہ علی قلوبہم میں صفت کی خرابی ہے، اور انجام کی برائی ولہم عذاب عظیم میں ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اب معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ دوسرے کو قبول حق سے روک دینا یہ کبھی اور کبھی کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس کا اصلی معنی یہ مراد لیا کہ اللہ ہی نے مہر کر دی، یعنی ایسی حیت پیدا کر دی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اگر مانے تو ظلم لازم آئے گا
کہ خود ہی وہ حید پیدا کی اور خود ہی اس پر ان کو سزا دی. اس لیے اس کا یہ معنی کہ اللہ نے یہ حید پیدا کر دی ہے یہ معنی نہیں ہو سکتا ہے. تب اس کی تعویل کرتے ہیں مختلف تعویل. اب ان پر کلام کیا ہے کہ قبیح جو ہے کوئی بھی عمل قبیح ہوتا ہے بندے کے کسب کے لحاظ سے کہ کسی چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دیا حرام ٹھہرایا ہے اور بندہ اس کو کرتا ہے تو اس کا کرنا یہ حرام ہوتا ہے اور یہ فعل اس کا قبیح ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس فعل کو اس کے ارادے کے وقت پیدا کر دیتا ہے تو پیدا کرنا یہ قبیح نہیں ہے. جیسے بندہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے قوت پیدا کی ہے لیکن اب اس ہاتھ پاؤں سے وہ چلنا چاہتا ہے مسجد کی جانب تو اللہ تعالیٰ چلنا اور حرکت اس میں پیدا کر دیتا ہے. تو یہ پیدا کرنا اللہ کا فعل ہوا اور بندہ کا اس کی جانب ارادہ کرنا اور جانا ہے یہ بندے کا فعل ہوا. تو بندے کا فعل یہ حسن ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو ثواب ہوتا ہے اور اسی سے وہ خانے کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں بھی چلنا اور حرکت کرنا پیدا کر دیتا ہے باری تعالیٰ. تو یہ پیدا کرنا یہ تو اللہ کا فعل ہوا اور اس کو شر میں استعمال کرنا اور اس کا کسب کرنا یہ بندے کا فعل ہوا. تو کسب کے لحاظ سے وہ قبیح اور خلق کے لحاظ سے قبیح نہیں. خلق کسی چیز کا قبیح نہیں ہے. بندے کا کسب کرنا یہی حسن یا قبیح ہوتا ہے کہ اگر اچھے کام کا ہے تو حسن ہے برے کا ہے تو قبیح ہے. تو لہذا اس کی اسناد جو اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ کسب کی نہیں خلق کی ہوتی ہے اور خلق کی اس طرف اسناد کرنے میں کوئی قوم نہیں ہے. اب معتزلہ نے اس سے بچنے کے لیے یہ مانا کہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں. حالانکہ جو کچھ خرابی تھی یہ قبح تھا وہ تو کسب میں تھا خلق میں نہیں تھا. لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ یہ قبیح ہے اور قبیح کی اسناد اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے لا تعداد خالق مان لیے جتنے بندے اتنے خالق. حالانکہ یہ دلیل عقلی نقلی دونوں کے خلاف ہے. دلیل عقلی سے ثابت ہے کہ کائنات میں دو الہ ہوں تو ایک اگر حرکت زید کا ارادہ کرے دوسرا سکون زید کا ارادہ کرے اگر دونوں امر واقع ہوں تو اجتماع ضدین لازم آئے گا جو محال ہے. اور اگر ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو تو جس کا ارادہ واقع نہیں ہوگا وہ عاجز ہوگا جس کا ارادہ واقع ہوگا وہ قادر ہوگا جو قادر ہوگا وہی الہ ہوگا دوسرا الہ نہیں ہوگا. یہ دلیل عقلی قائم ہے کہ دو الہ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے دلیل نقلی بھی ہے. اللہ خالق کل شے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ اور خلقکم وما تعملون اسی نے تم کو بھی پیدا کیا تمہارے عملوں کے لیے. تو ذات اور افعال صفات اخلاق سب کی تخلیق کرنے والا وہی ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تو اس دلیل عقلی نقلی سب کو چھوڑ کر کے انہوں نے بے شمار خالق بنا لیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ظلم لازم آئے گا یعنی اس نے افعال کو پیدا کیا پھر اس پر سزا دی تو ظلم ہوگا. تو یہ ظلم کے معنی سے ناشنائی ہے کہ ظلم کہتے ہیں مل کے غیر میں بیجا تصرف کرنا. اگر تصرف بجا ہو یعنی اس کے اذن سے اس نے تصرف کیا ہے یا یہ ہے کہ اب کسی کا سامان جل رہا ہے اس نے بچا دیا یا ڈوبنے والا ہے اس نے دور کر دیا تو یہ بیجا نہیں ہے تو وہ تو ظلم نہیں ہے. لیکن خود بخود ڈال دیا جلا دیا تو یہ ظلم ہوا کہ مل کے غیر میں بیجا تصرف ہوا. تو اب یہ ثابت کریں کہ کوئی چیز ایسی ہے کائنات میں جو مل کے الہی سے باہر ہے. کائنات میں جتنے بھی ہیں عقلاء جن انسان فرشتے اور غیر عقلاء جوادات نباتات حیوانات یہ سب کی سب اللہ کے احاطہ ملک سے باہر نہیں ہے. اور اپنی ملک میں اگر کوئی تصرف کرے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے درخت خریدا اس کے کچھ لکڑیاں محراب میں لگا دی کچھ میز بنا دی کرسی بنا دی اور کچھ چولہے میں ڈال دی تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ظالم ہے کہ اس نے ایک ہی درخت کی لکڑیوں کو کچھ کو محراب میں لگایا اور کہیں میز بنایا اور کچھ چولہے میں ڈالی کیونکہ اس نے اپنی ملک میں تصرف کیا اور ملک میں تصرف کرنے والا ظالم نہیں ہوتا ہے. تو جو کچھ ہے وہ اللہ کے ملک کے اندر ہے. اس نے کسی کو جنت میں رکھا کسی کو جہنم میں ڈالا تو اپنی ملک میں تصرف کیا اور اپنی ملک میں تصرف کرنے والا ظالم نہیں ہو سکتا ہے. تو ظلم اللہ کے حق میں متصور نہیں ہے. چوتھے یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ بندے کو جو اپنے افعال کو
خلق کرنے کی قدرت ہے یہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی دی ہوئی. تو بندے جو اپنے افعال کی تخلیق کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے. تو اللہ نے ان کو قدرت دی ہے جانتے ہوئے کہ بندہ اس کو ناجائز جگہوں میں حرام میں استعمال کرے گا. تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کسی ڈاکو کو قاتل کو ننگی تلوار دی جائے یہ جانتے ہوئے کہ اس کو قتل و غارت گری میں استعمال کرے گا. تو خود قتل و غارت گری کرنا یہ قبیح ہے اور ایسی کسی اور کو قابو دے دینا کہ وہ اس سے قتل و غارت گری کرے یہ بھی قبیح ہے. تو ان پر اعتراض آتا ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ سب بندے اپنے افعال کے خالق ہیں مگر خلق کی قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے تو یہ بھی تو قبیح ہے کہ اس نے بندوں کو جو کہ کبھی قبائح و شروع کو انجام دینے والے ہیں ان کو یہ قدرت دے دی تو یہ قدرت دینا بھی قبیح ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے لیکن اللہ نے ان کو قدرت دی کسی حکمت کی وجہ سے جس کو وہی جانتا ہے. تو یہ پہلے ہی کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ان سب افعال کا خالق ہے اور کسی حکمت کی وجہ سے ان کو وہی جانتا ہے. تو اب ان کے طور پر یہ بات بنتی نہیں ہے کہ اللہ نے مہر کر دی ہے تو اس کی وہ تعویل کرتی ہیں. تو یہاں پر 7 تعویلیں ذکر کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مہر کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اعراض عن الحق کہ یہ کفار جو ہیں حق سے اعراض کرنے والے ہیں اور اعراض کی صفت ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو گئی. اور جب کسی کی اندر کوئی صفت راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلان مجبول علی کذا. جیسے کسی میں شراب خواری کی عادت راسخ اور منسوخ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ شراب اسی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے چونکہ اعراض عن الحق کی صفت ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو گئی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہا گیا کہ اللہ نے مہر کر دی ہے اور حقیقتاً مہر کرنا نہیں ہے. جیسے کہ فلاں اسی صفت پر پیدا کیا گیا مجبور اللہ قضا کو کہتے ہیں اور یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر خلقتاً ہے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر راسخ ہے اور عادت اس کی پختہ ہو چکی ہے کہ اس سے چھوٹنے والی نہیں ہے. تو یہ اعراض عن الحق کی راسخ ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور حقیقی نسبت یہ مراد نہیں ہے. پہلی تعویل معتزلہ اس میں مضطرب ہوئے تو انہوں نے اس طرح کئی طرح کی تعویلیں کی. پہلی یہ کہ قوم نے جب حق سے اعراض کیا اور یہ بات یعنی اعراض ان کے دلوں میں جاگزی ہو گیا یہاں تک کہ یہ فطرت اور طبیعت کی طرح بن گیا ان کی فطرت اور طبیعت کی طرح بن گیا تو اس وصف خلقی سے اس کو تشبیہ دی گئی جس پر کہ آدمی پیدا کیا گیا تو گویا کہ اللہ ہی نے پیدا کر دیا تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے مہر کر دی ہے اور یہ معنی مراد نہیں بلکہ یہ ہے کہ حق سے اعراض ان میں راسخ ہو گیا. دوسری تعویل کی تمثیل مراد ہے یعنی وہ قلوب جو واقعتاً سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق سے ایسے ہیں تو ان کے قلوب سے تشبیہ دی گئی ہے. اور تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بہی کو رکھ دیا جاتا ہے مشبہ کی جگہ تو وہاں پر حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ نے مہر کر دی یعنی ان کو ادراک سے اور فہم سے عاری پیدا کیا ہے. تو اب تمثیل میں وہی مشبہ بہی کے الفاظ رکھ دیے گئے کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم اور مراد یہ ہے کہ ان کے قلوب ان کے قلوب کے مشابہ ہیں اور یہ کہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر کی ہے یہ مراد نہیں ہے. دوسری تعویل یہ کہ اس سے مراد ہے تمثیل و حال قلوبہم ان کے دلوں کی حالت کی تمثیل ان بہائم کے دلوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کی جمع فتنہ و نذیر کی دانائی جن کے بہائم کے قلوب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور دانائی سے خالی پیدا کیا ہے. ایک یا یہ کہ مانا جائے فرض کیا جائے کہ کچھ ایسے قلوب ہیں جن پر واقعتاً مہر کی گئی ہے تو ظاہر ہے جن پر واقعتاً مہر کر دی گئی ہوگی تو ان میں کوئی حق سرایت نہیں کر سکتا نفوذ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے قلوب مفروضہ سے تمثیل ہے اور تمثیل میں مشبہ بہی کے الفاظ صراحتاً رکھ دیے جاتے ہیں جیسے اراک تقدم رجلا و تؤخر یخلا. اگرچہ وہ آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہے لیکن کسی کے آپ میں متردد ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک قدم آگے بڑھاتے ہو اور ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہو. تو مشبہ بہی کے
الفاظ پورے رکھ دیے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے مشبہ بھی کے الفاظ رکھ دیے گئے، اور ان کے حق میں صرف تشبیہ مراد ہے کہ ان کا حال ان کے حال کے مشابہ ہے۔ اور قلوب تمثیل حال قلوبہم بقلوب مقدر ختم اللہ علیہا، یا ایسے دلوں سے ان کی تمثیل مقصود ہے جن کے اوپر اللہ کا مہر کرنا مان لیا گیا ہو۔ اس کی نظیر سالہ بہل وادی اذا ہلکا و طارت بہل عنقا اذا طالت غائبتہ، تو جب کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سالہ بہل وادی۔ تو اصل میں تو یہ اس شخص کے لیے بولا گیا کہ سیلاب آیا، وادی میں پڑ گیا اور بہہ گیا، لیکن اب دوسرا شخص جو ہلاک ہو جائے اس کے لیے بولتے ہیں سالہ بہل وادی، نے حالانکہ نہ وادی میں گیا نہ بہا، بلکہ مراد صرف ہلاک ہونا۔ اسی طرح عنقا یا تو ایک فرضی پرندہ ہے یا یہ کہ واقعی پرندہ ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حنظلہ ابن صفوان ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں یہ پرندہ آتا تھا اور دوسرے پرندوں کو اٹھا لے جاتا تھا، کھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، کسی پرندے کو نہیں پایا تو ایک بچے کو اٹھا لے گیا، اور پھر آیا تو ایک بچی کو اٹھا لے گیا۔ تو لوگوں نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے دعا کی کہ اس کی نسل منقطع کر دے، تو عنقا ختم ہو گیا۔ اور اسی کو عنقائے مغرب کہتے تھے، کیونکہ جس چیز کو اٹھاتا تو وہ مغرب کے سمت میں لے جاتا۔ تو مان لیا جائے کہ عنقا تھا اور چیزوں کو اٹھا کر کے لے جاتا تھا، جس کو اٹھا کے لے جاتا پھر وہ ملنے والا نہیں تھا۔ تو اب وہ دوسری چیز جو دوسرا کوئی شخص جو لاپتہ ہو جائے، خبر نہ ملے، تو اس کو بولتے طارت بہل عنقا، اس کو عنقا لے گیا۔ اذا طالت غائبت، جب اس کی غائبت طویل ہو جائے، تو یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ تمثیل کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اور طارت بہل عنقا یہ مشبہ بہی کے الفاظ بینی استعمال کیے جاتے ہیں، تو ویسے یہاں پر کہ فرض کر لیا کہ کچھ دلوں پر مہر ہے تو مشبہ بہی کے الفاظ بینی رکھ دیے گئے۔